بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید جدی اور میرے ساتھی ہیں جناب ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، خیریت سے ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. آج ہمارا لیکچر نمبر 44 ہے جی، جس میں ہم بات چیت کریں گے وہی جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا تھا نا، میپل کے بارے میں. میپل کے بارے میں اور اس کی اپلیکیشنز کے لیے. جی، یہ جو ہم 4-5 لیکچر آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اندر بیسیکلی ہم ریوائز کر رہے ہیں جو کچھ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں پچھلے 40 لیکچرز میں. تو ہم نے کہا کہ ان کی کچھ ایگزامپلس وغیرہ لے لیں اور آپ کو بتائیں. مطلب پہلے بھی ہم نے کی ہیں لیکن اب زیادہ تر جیسے میں نے بتایا تھا کہ کمپیوٹر سائٹ پہ یا کمپٹیشن سائٹ پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. وہی میتھڈ جو ہم نے پہلے بتائے تھے وہی دوبارہ سے ریپیٹ کر رہے ہیں اور انہی کو ہم لے کے چل رہے ہیں. جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے آپ کے ساتھ بات چیت کی تھی میپل کی، جس میں ہم نے میپل کو انٹروڈیوس کیا تھا اور اس کو استعمال کیا تھا کچھ سالو کرنے کے لیے. کیا کیا چیزیں، جس کے اندر انٹیگریشن کے کچھ سوال تھے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوال تھے انٹرپولیشن کے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ریورس آرڈر میں چل رہے ہیں. تو آج ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے سولوشنز آف نان لینئر ایکویشنز کی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی. یہ کچھ ایگزامپلس ہیں جو ہم سالو کریں گے. پہلے بھی آپ نے کی ہوئی ہیں، ان کو دوبارہ ہم کرتے ہیں لیکن کچھ ڈفرینٹ پرسپیکٹو کے اندر. تو ڈاکٹر صاحب جب ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ سولوشن آف نان لینئر ایکویشنز، تو یہ بچوں کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے یہ میتھڈز بتائے تھے. اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آپ بتانا چاہیں گے؟ بس یہ کافی سارے میتھڈ نان لینئر ایکویشنز سالو کرنے کے لیے ہیں اور ان تمام میتھڈز کی اپنی یوٹیلیٹیز ہیں. ہر میتھڈ میں کوئی آسانیاں ہیں اور کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں، کچھ انسرٹینٹیز ہیں. تو ان میتھڈ کو ان ڈیٹیل تو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں. اس وقت مختصراً یہی کہنا چاہیں گے بریفلی کہ فار ایگزامپل بائیسیکشن میتھڈ از اے ویری کنوینئنٹ and definite method, but it takes much longer and much slower. Regular falsi method, method of iteration, Newton-Raphson method, they have some advantages اور وہ ان میں certainty ہے. sometimes they converges to the root very rapidly, but again at times like سب سے زیادہ جو method utilize ہوتا ہے وہ Newton-Raphson method ہوتا ہے, لیکن it has uncertainties. sometimes it does not converge and it suddenly it behaves in a erratically and it does not converge to the root, but at the same time most effective یہی ہے and in most cases it is successful. تو اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب تمام جو میتھڈز ہیں ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اسی لیے یہ سارے کے سارے میتھڈ ڈیولپ کیے میتھمیٹیشین نے، سائنٹسٹ نے، اور وہ سارے ہم نے ڈسکس کیے اسٹوڈنٹس کو ان کے اپلیکیشنز بتائیں. جیسے ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ سارے میتھڈ اس وقت بتانا تو پاسبل نہیں ہے، تو اس میں سے ایک آدھ میتھڈ ہم لے لیتے ہیں جی اور اس کو پھر فردر ایکسپلین کر لیتے ہیں اور اس کو پھر استعمال کریں گے، یعنی میپل کو استعمال کریں گے اس میتھڈ سے اس کو سالو کرنے کے لیے. تو میرا خیال میں یہ نیوٹن ریپسن میتھڈ اگر آپ اجازت دیں اسٹارٹ کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے نا، نیوٹن ریپسن میتھڈ. اور اگر آپ اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں بچوں کو کہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہ نیوٹن ریپسن میتھڈ. جی بالکل، وی کین اسٹارٹ ود دی نیوٹن ریپسن میتھڈس. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ ایکچولی ہم تمام میتھڈز کو دوبارہ ریپیٹ اور نہیں کر سکتے، ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم کی لمیٹیشن ہے. کاش کہ اور ٹائم ہوتا تو پھر اس کو اور زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کر سکتے. تو ایز اے سیمپل، اور یہ اٹ ول ورک، اٹ ول سالو اوور پرابلم یا اٹ ول گیو دی السٹریشن دیٹ از ریکوائرڈ. تو نیوٹن، اور یہ سب سے زیادہ یوٹیلائز بھی ہوتا ہے، آسان بھی ہے. اس کی کنورجنس ٹو دا روٹ آف نان لینئر ایکویشن جس کا سولوشن ہم نے معلوم کرنا ہے وہ بڑی ریپڈ ہوتی ہے. تو اس لیے ہم اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن بائی یوزنگ میپلز دیکھتے ہیں. تو اگر ہم اس کو دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم اسے ڈیفائن کرتے ہیں اور روٹ کی اپروکسیمیشن لیتے ہیں تو فرسٹ اپروکسیمیشن اس کی از گیون بائی x1 از اکول ٹو x ناٹ مائنس f آف x ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی f ڈیش ایٹ x ناٹ. تو یہ اس کی فرسٹ اپروکسیمیشن ہے. اور کیا ہے اپروکسیمیشن؟ دیٹ x1 ول بی اپروکسیمیٹنگ دا روٹ آف دا گیون نان لینئر ایکویشن بائی یوزنگ نیوٹنز میتھڈ. تو اس کے لیے ہمیں سالو کرنے کے لیے فرسٹ x ناٹ معلوم ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے فنکشن کی ویلیو ایٹ دیٹ پوائنٹ کیلکولیٹ کرنی ہے. اس فنکشن کا یا اس نان لینئر ایکویشن کا ہم نے ڈیریویٹو لینا ہے
اس ڈیریویٹو کی ویلیو ایٹ ایکس ناٹ معلوم کرنی ہے جو ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس کا کوشنٹ کیلکولیٹ کرنا ہے. تو ایکس ناٹ مائنس دیٹ کوشنٹ ول گیو اس دی فرسٹ اپروکسیمیشن ٹو دا روٹ اینڈ دیٹ شوڈ سالو. اینڈ دین وی کین ٹیک دیٹ ویلیو جو بھی آئے گی, پٹ اٹ بیک ان دا اکویشن اینڈ فائنڈ آؤٹ ویدر اٹ از good enough or not. Does it give the solution or it does not? So اسی چیز کو ہم ریٹریٹ کریں گے. اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. اسی ایکویشن کو ہم ریٹریٹ کرتے ہیں اور ہم x2 معلوم کرتے ہیں بائی دی ہیلپ آف x1 جو ابھی ہم نے معلوم کیا. اگر x1 روٹ نہیں تھی تو پھر وی گو ٹو x2. اگر x2 سے بھی کام نہیں بنتا ان دا سیم وے, اور x2 ول بی equal to x1 minus f of x1 divided by f dash at x1. اور اسی طرح سے اگر x1 سے بھی روٹ معلوم نہیں ہوتی, we will go on to the next value and we will continue doing that. یہ iteration continue رہے گی till we reach the desired root, جس سے the equation جو ہمیں given ہے, جس کا روٹ ہم معلوم کر رہے ہیں, when we substituted that value in the equation we get left hand side equal to the right hand side, that will give us the solution. اور let us call that in general terms, جیسے کہ طریقہ ہے xn plus 1 equals to xn minus f of xn divided by f dash xn. تو xn plus 1 کیا ہے؟ xn plus 1 is giving us or approximating to the root of the nonlinear equation that we are trying to solve, and the method that we are using is this. کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سیکنڈ آرڈر اس کی کنورجنس ہوتی ہے, تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ انفیکٹ بہت زیادہ بار ہمیں یہ اٹریشن نہیں کرنی پڑتی, اور عام طور سے تیسرے چوتھی اٹریشن میں جواب آ جاتا ہے, اگر جواب آ جاتا ہے, اینڈ ان موسٹ کیس اٹ ڈز. تو یہ بیسیکلی ڈاکٹر صاحب نیوٹن رافسن میتھڈ کا, نیوٹن رافسن فارمولے کا جسٹ ہے, اور اس کے بارے میں یہ ایکسپلینیشن ہے. تو اس کا جو الگوریتم ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ بیسیکلی جو فارمولا ہمارے پاس ہے xn plus 1 is equal to xn minus fx and divided by f dash xn. Right. اس کو اگر ہم اس کے n کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ویلیوز آتی جائیں گی. جی بالکل. اس میں x1 معلوم کر سکتے ہیں, x2 معلوم کر سکتے ہیں, x3, x4, اور جتنے بھی ہم جتنی سوفسٹیکیٹڈ کیلکولیشن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے اندر بڑی ایک اچھی سی بات ہے. جی اسی کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا الگوریتھم ہم بناتے ہیں اور اس کے بعد ایک کمپیوٹر پروگرام لکھنے کی کوشش کریں گے خود, یا میں نہیں لکھوں تو کم سے کم آپ تو لکھ لیں, اور ہم ایک روٹین استعمال کریں گے جو آپ کو برڈن اینڈ فیئر سے مل جائے گی, اور وہی ہم نے یہاں پر استعمال کی ہے. اب یہ نیوٹنس الگوریتھم ہے یا نیوٹن ریپسنس میتھڈ جو ہے اس کو ایک فارملائز کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. جس طریقے سے ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا نا, انٹیگریشن کے بارے میں کیا تھا, انٹرپولیشن کے بارے میں, یا اس سے پہلے ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن کے بارے میں بھی. تو یہاں پر بھی ہم کیا کر رہے ہیں, ایک الگوریتھم, ایک پروسیجر فارملائز کر کے ان بچوں کے لیے جو کہ کافی فیملیئر ہیں ود دی کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے. تو کیا چیز ہے نیوٹنس الگوریتھم از, یعنی بیسیکلی اسے نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے ٹو فائنڈ اے سولوشن ٹو fx is equal to 0 given an initial approximation p0. یعنی کہ ایک کوئی بھی اپروکسیمیشن p0 دی ہوئی ہے, تو اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پاس fx0 ہے تو اس کا ہم نے سولوشن معلوم کرنا ہے, fx equal to 0, یعنی کہ ایک ایکویشن دی ہوئی ہے اس کو ہم نے سالو کرنا ہے, اور کہیں انیشلی کہیں سے کسی جگہ سے اسٹارٹ کرنا ہے, یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کے پاس دیا ہوا ہے, یو ول ہیو ٹو گو پروسیڈ فردر. اگر اس کو دیکھیں تو ہم نے وہی ہمارے پاس الگوریتھم ہے. الگوریتھم میں دو ہی پروسیجرز ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا ان پٹ دینا ہے اور بیسیکلی کیا آپ آؤٹ پٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اگر وہ جو پروسیجر بیچ میں موجود ہے اگر وہ سارے کا سارا کام کر دیتا ہے اس ڈیٹا کے ساتھ جو آپ ان پٹ کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس وہی ریکوائرڈ آؤٹ پٹ آ جاتی ہے, تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب اس کے اندر دیکھیں اگر غور سے, تو ہمارے پاس کیا چیز تھی, xn plus 1 is equal to xn minus fx n divided by f dash xn, یہی ہے نا. اب آپ کے پاس اگر دیکھیں تو فنکشن دیا ہوا ہے, اس کی ویلیو آپ xn پہ معلوم کر سکتے ہیں, اس کی ویلیو اس کو ڈیریویٹو معلوم کر سکتے ہیں, یعنی f dash آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا آئے گا, غور سے دیکھیں اسکرین کے اوپر موجود ہے, ان پٹ از اکول ٹو انیشیل اپروکسیمیشن p0 اور ٹالرنس لیول TOL, میکسیمم نمبر آف اٹریشن از n0. اب آؤٹ پٹ آپ کے پاس کیا ہوگا, یو ول گیٹ این اپروکسیمیٹ سولوشن P اور اے میسج آف فیلئر. ونس اگین ان پٹ از انیشیل اپروکسیمیشن P0, ٹالرنس جس کو ہم نے TOL کہا ہے, میکسیمم نمبر آف اٹریشن از n0, آؤٹ پٹ اپروکسیمیٹ سولوشن P اور میسج آف فیلئر. ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ یہ جو میتھڈ ہے سکسیسفل بھی ہو سکتا ہے اور فیل بھی ہو سکتا ہے.
اگر فیل ہو رہا ہے کوئی کنڈیشن ہو سکتی ہے, مثال کے طور سے ایف ڈیش ایکس این جو آپ کے پاس 0 آ جائے, تو ہو سکتا ہے نا دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ میتھڈ فیل ہوگا. اور یہ ہم نے کافی وہاں پہ ڈسکس بھی کیا تھا جب لیکچر نمبر 4 میں تھے یا 5 میں تھے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن وہاں پہ ہم نے کافی اس کو ڈسکس کیا ہے. تو یہ چیز ہے کہ یا تو آپ کے پاس میسج آف فیلئر آ جائے گا یا آپ کے پاس سولوشن آ جائے گا جو آپ نے کرنا ہے. اب اسی کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کمپیوٹر پروگرامنگ کی لینگویج میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ وڈ یو رائٹ کمپیوٹر پروگرام. اب ڈپینڈ کرے گا آپ سی میں لکھیں گے, میپل میں لکھیں گے, یا آپ میٹ لیب میں لکھیں گے, یا آپ پاسکل میں لکھیں گے. یہ پاسکل اب لینگویج آف دی پاسٹ ہو گئی ہے, لیکن دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. اسٹیپ 1 میں کہ سیٹ آئی از اکول ٹو 1, ٹھیک ہے نا, یہ آئی جو آپ کے پاس انیشیل کنڈیشن ہے اس کو آپ نے کہا کہ اسٹارٹ کریں آئی از اکول ٹو 1, کیپیٹل آئی ہے اسمال آئی ڈزنٹ میٹر. اسٹیپ 2, while i is less than n naught do step 3 to 6. کیا کرنا ہے آپ نے, یہ n naught آپ کے پاس ہے, اگر آپ کے پاس i کی ویلیو ہے n naught سے کم تو آپ نے اسٹیپس 3 to 6 کرنے ہیں. اس کے بعد یہ نو نہیں ہے, خیال رکھیے گا n naught ہے. اس کے بعد اسٹیپ 3 میں آتے ہیں. اسٹیپ 3 کے اندر کیا کرتے ہیں, یو سیٹ p is equal to p naught minus f p naught divided by f dash p naught. یہ وہی چیز ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ جہاں پہ ہم کہتے تھے آپ کے پاس آپ سے ایکس این پلس 1 از اکول ٹو ایکس این مائنس ایف ایکس این ڈیوائڈ بائی ایف ڈیش ایکس این, اور یہاں سے ہم کیا کریں گے, کمپیوٹ پی آئی کریں گے. تو غور سے دیکھیں اسکرین کے اوپر آپ کے پاس موجود ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, سیٹ پی از اکول ٹو پی ناٹ مائنس ایف پی ناٹ ڈیوائڈ بائی ایف ڈیش پی ناٹ اینڈ وی ہیو ٹو کمپیوٹ پی آئی. یہاں سے آپ کے پاس P1 P2 P3 P4 معلوم ہو جائیں گے کیونکہ آئی کی ویلیو آپ نے اسٹارٹ کی ہے 1 کے ساتھ. اسٹیپ نمبر 4, if absolute value of p minus p naught, یعنی p minus p naught کی ویلیو معلوم کریں, ڈفرنس معلوم کریں, اور آپ سائن کو بھول جائیں اور ایبسولوٹ ویلیو معلوم کریں p minus p naught کی. اگر وہ ٹالرنس لیول سے کم ہے تو آگے چلیں گے, اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم یہاں پر رک جائیں گے. if absolute p minus p naught is less than TOL, تو آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ جائے گا, آؤٹ پٹ از اکول ٹو p, پرنٹ آؤٹ لے لیں, اس کا جواب آ جائے گا. the procedure was successful and then we stop. کہ اگر آپ کے پاس یہ p آ گیا تو آپ کا پروسیجر جو ہے سکسیسفل ہو گیا اینڈ یو وڈ ناٹ پروسیڈ فردر, یہیں پہ رک جائیں گے. لیکن اب کیا ہوگا نیکسٹ اسٹیپ کے اندر, ہمارے پاس سیٹ آئی از اکول ٹو آئی پلس 1. اب کیا کرنا ہے, آئی کو پھر بڑھانا ہے. پہلے فرض کیا اگر آپ کے پاس آئی 0 ہے تو 0 پلس 1 کریں گے, 1 ہے تو 1 پلس 1 2 کریں گے, 2 ہے تو 2 پلس 1 3 کریں گے. اور نیکسٹ اسٹیپ نمبر 6, ہیئر وی سیٹ پی ناٹ از اکول ٹو پی اینڈ وی اپ گریڈ پی ناٹ, یعنی کہ اب یہ بڑھ جائے گا. پہلے پی ناٹ تھا تو P1 ہو جائے گا, P1 ہے تو P2 ہو جائے گا, P2 ہے تو P3 ہو جائے گا, اینڈ سو آن سو فورتھ. اینڈ الٹیمیٹلی اسٹیپ نمبر 7 یو ول گیٹ آؤٹ پٹ. اگر میتھڈ فیل ہو جائے گا تو کیا لکھیں گے, دا میتھڈ فیلڈ آفٹر این ناٹ اٹریشنز, اینڈ ناٹ آپ کے پاس جو کچھ بھی دیا ہوا ہوگا, دا پروسیجر واز انسکسیسفل, تو اسٹاپ کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ وہی طریقہ کار, وہی سمپل ورڈس میں جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے آپ کو بتایا. یہ تھوڑا سا ایک سسٹمیٹک لاجک طریقے کے اندر کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے یہ الگورتھم کو لکھا ہے. یہ برڈن اینڈ فیئر میں بھی ہے, اور کسی بھی اسٹینڈرڈ کی بک جو آپ کے پاس ہے نومیریکل انالیسس کی, جو کہ سے 2000 کے بعد لکھی ہوئی ہوگی, اس کے اندر سے یہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی. دے آر ویری اسٹینڈرڈ سارٹ آف پروسیجر, اور پچھلے 200 سال سے چلتا آ رہا ہے, لیکن اب یہ تھوڑا سا کمپیوٹر پروگرامنگ کے فارمیٹ میں دیا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو ایک آدھ ایگزامپل ہم لے لیں. جی ٹھیک ہے نا, اس کو ایک ایگزامپل بہت ضروری ہے, سالو کر لیں تو اچھا ہے. یہ وہی ایگزامپل جو ہم پہلے وہاں پہ کی تھی, اسی کو دوبارہ سے لیتے ہیں, اس کو دوبارہ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل, اور ونس اگین وہی برڈن اینڈ فیئرس کی کتاب کے اندر جو روٹین استعمال کر رہے ہیں, یا ان کی جو CD ہے اس کے اندر جو استعمال کر رہے ہیں, اسی کو ہم لے کے ایگزامپل دیتے ہیں. جناب دیکھیے, یہ ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس کو بتاتے چلیں کہ ہم یہ اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈینٹس کو بھی ان کا ایکسیس ہے, ان کو بھی کنوینئنٹ ہے اسے حاصل کرنا, and they can also do it, practice it whenever they want. Exactly. آگے چلیں جناب, یہ ایک ایگزامپل ہے, اور یہ ایگزامپل کیا ہے, using maple to solve a non-linear equation cos x minus x is equal to 0. اب یہ تو cos x minus x is equal to 0, یہ آپ کے پاس ایک نان لینئر اکویشن ہے, اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر. آپ کے پاس جو آ جائے, سیکنڈ بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہوں, کہ اگر آپ کے پاس روٹین موجود ہے. کون سی روٹین موجود ہے, اگر آپ کے پاس میپل کی روٹین موجود ہے تو آپ کے پاس جواب فریکشن آف اے سیکنڈ کے اندر آ جائے گا. کیسے آئے گا, یہ ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ میں آیا کہ آپ کے پاس میپل کی ایک کمانڈ موجود ہے, اور وہ میپل کی کمانڈ کیا ہے کہ اگر آپ لکھیں ایف سالو ود ان بریکٹ cos x minus x, آپ لکھیں, ایک انٹر کریں, جتنی دیر میں آپ نے انٹر کیا اتنی دیر میں آپ کے پاس جواب آ جائے گا فریکشن آف اے سیکنڈ کے اندر. اینڈ دیٹ از ویری ایزی, ویری سمپل, ویری اسٹریٹ فارورڈ. جناب یہ جو چیزیں تھیں نا بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو گئی. یہ اس لیے آسانی کے ساتھ حل ہو گئی اور آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی
کہ آپ کو پیچھے جو پروسیس سارا ہو رہا ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے xn+1 = xn - fx0 / f'(x(n) آپ نے فارمولا لگا رہے ہیں, ایک دفعہ لگا رہے ہیں, 2 دفعہ لگا رہے ہیں, 3 دفعہ لگا رہے ہیں, اور جو بھی آپ نے ٹالرنس لیول دیا ہوگا وہاں تک اس کا جواب آ جائے گا. اب یہ بڑی اسٹینڈرڈ سی روٹین ہے میپل کی, اور اس کے ذریعے ہم نے اس کو سالو کر لیا یا کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ جو الگوریتھم جو دیا ہوا ہے اس کے اندر سی ڈی کے اندر آپ کو, تو اسی کو ہم نے لے کے یہاں پر کیا کیا ہے, یہاں پر ہم نے اس کو پاور پوائنٹ میں ٹرانسفارم کر دیا ہے آپ کے لیے. آپ اس میں دیکھیں, اس میں ٹرائی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس بالکل اسی طریقے سے چیزیں آئیں گی, اور یہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ جب تک خود نہیں کریں گے تو یہ بات پوری نہیں ہوگی. اب یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ الگوریتھم 2.3 ہے, یعنی سیکنڈ چیپٹر کا 3rd الگوریتھم ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں, اور یہ نیوٹنز میتھڈ ہے, یعنی نیوٹن ریپسن میتھڈ کے ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے یہ الگوریتھم لکھا گیا ہے. اب اس میں کیا ہے, ان پٹ دا فنکشن f(x) ان ٹرمز آف x. تو پہلی چیز جو آپ سے مانگتا ہے وہ, یعنی جو سی ڈی کے جو پروگرام ہے, جو پیکج ہے, آپ کو کیا مانگتا ہے, دیٹس واٹ, کہ آپ f(x) بتائیں کہ ہے کیا چیز, ان ٹرمز آف x صرف بتانا ہے, اور جو اگر y ہے تو اس کو آپ نے سیپریٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہاں پر کیا چیز ہے, cos x - x ہے ہمارے پاس, فنکشن جو ہمارے پاس ہے cos x - x جو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ. ہم پھر بتاتے چلیں آپ کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایک ایکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایکویشن کیا ہمارے پاس f(x) = 0, اور اس کیس میں f(x) = cos x - x ہے. تو یہ آپ نے انٹر کرنا ہے, پہلے انٹر کر دیا تو پہلا اسٹیپ آپ کے پاس ہو گیا. سیکنڈ اسٹیپ میں کیا ہے, ان پٹ انیشیل اپروکسیمیشن. آپ کو کوئی انیشیل اپروکسیمیشن تو دی ہوئی ہوگی نا, جسے ہم P0 کہتے ہیں نا. P0 اگر نہیں دی ہوئی ہوگی تو پھر ہم آگے کیسے چلیں گے, یا P0 کو آپ ازیوم کریں, آپ دیکھ لیں گے کس جگہ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, کہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں, اور وہ پھر الٹیمیٹلی بیٹر ہوتی چلی جائے گی. یہاں پر ہمارے پاس P0 دیا ہوا ہے, ہم نے سپوز کیا کہ P0 = 0.7853981635 0.7853981635, یعنی کہ کتنے ڈیجٹس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر 10 ڈیجٹس تک ہے, یعنی 10 ڈیجٹس کی ایکوریسی آپ کو ریکوائرڈ ہے. پھر ان پٹ ٹالرنس آپ کے پاس کیا ہے, دیٹ از 0.00005, یعنی کہ 10⁻⁻5 کی آپ کے پاس یہ ٹالرنس لیول ہے. اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں آپ نے سالو کرنا ہے, اور جب اس سے مطلب وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ ٹالرنس لیول یہاں تک پہنچ گیا تو آپ اسٹاپ کر دیں گے اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یعنی کہ یہ 3-4 چیزیں جو ان پٹ ہم نے بتایا تھا آپ کو, وہی ان پٹ یہاں پر 3 چیزیں بتانی ہے کہ ان پٹ کیا چیز ہے, P0 آپ نے بتانی ہے, اسی طریقے سے فنکشن بتانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹالرنس لیول بھی آپ نے بتانا ہے. کوئی چیز, کوئی ڈاؤٹ, کوئی پرابلم؟ پھر اس کے بعد آپ سے پھر یہ پوچھے گا, پیکج کیا پوچھے گا, ان پٹ میکسیمم نمبر آف اٹریشن اینڈ نو ڈیسیمل پوائنٹس. وہ کہتا ہے میکسیمم نمبر آف اٹریشن, آپ نے ڈیسیمل پوائنٹ کوئی نہیں لگانا ہے. خیال رکھے, کل ہم نے بات کی تھی نا آپ سے لاسٹ ٹائم, کیا بات کی تھی کہ یہ جو ہے اس کا ایک سنٹیکس ہوتا ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, کہ اس کا پروسیجر ہوتا ہے, اس کا ایک مزاج ہوتا ہے, اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. وہ کہتا ہے نو ڈیسیمل پوائنٹ. اگر ڈیسیمل پوائنٹ آپ رکھیں گے, آپ دیکھیں گے تو شاید ناراض ہو جائے گا, اور ناراض نہیں کرنا ہے اس پیکج کو, کیونکہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. جناب آپ نے لکھا ہے 25, پھر میں بتاتا چلوں کہ یہ گریٹر دین 25 نہیں ہے, یہ وہی اس کا سنٹیکس ہے, وہی اس کا پوائنٹ وہاں پہ جو آتا ہے نا, یہاں پہ کرسر موجود ہے, تو 25. نیکسٹ آپ سے پوچھتا ہے کہ سلیکٹ آؤٹ پٹ ڈیسٹینیشن آئیدر آن دا اسکرین اور ٹیکسٹ فائل. آپ نے اس کا جواب کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, ٹیکسٹ فائل میں دیکھنا چاہتے ہیں, اسکرین پہ, انٹر 1 اور 2. ہم نے کہا کہ جی اس کو ہم اسکرین پہ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں ٹیکسٹ فائل میں ہم کہاں اسٹور کرتے پھریں گے, آپ ہمیں بتا دیں. یہ پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ جس وقت ہم بیچ پروسیسنگ کرتے تھے, کارڈ وغیرہ ہوتے تھے, ہم کیا کرتے, اس کو کارڈ کو پنچ کرنے کے بعد جب پروسیسنگ کے لیے دیتے تھے تو وہاں پہ ہم کہتے تھے کہ ٹیکسٹ فائل کے اندر ہمارے پاس جواب آپ پریزرو کر دیں, ہم بعد میں دیکھ لیں گے. لیکن آج کل تو بڑی انٹریکٹیو کمپیوٹنگ ہو گئی ہے, یہ پیکیجز بڑے فاسٹ اور ایفیشینٹ ہیں, آپ کو اسی وقت اسی جگہ پہ فوراً اسکرین پہ جواب مل جائے گا. تو یہ جناب ہم نے 1 انٹر کیا کہ ہمیں اسکرین پہ جواب چاہیے. پھر پوچھتا ہے کہ سلیکٹ اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ, آنسر اونلی آل انٹرمیڈیٹ اپروکسیمیشن. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ صرف جواب لے لیں, یہ ساری انٹرمیڈیٹ جتنی بھی آپ کے پاس اپروکسیمیشن ہوئی ہے, جتنی بھی کیلکولیشن آپ وہ پرنٹ کروا لیں, کیونکہ اس نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے. یہ اب آپ کی آپشن ہے کہ اس کو پرنٹ کروا لیں ساری کی ساری, جو آپ نے کیلکولیشن ہوئی تھی, یا جواب اب آپ کی اپنی خواہش ہے. ہم نے کہا کچھ کر ہی دو, تو یہ جناب نیوٹنس میتھڈ سے ہمارے پاس جواب آ گیا جو کہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ جو چیزیں تھیں جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے اس پہ ابھی پی کیلکولیٹ کر لیا ہے, ایف پی کیلکولیٹ کر لیا ہے, جی. تو ہم نے اس کو فالو کیا جو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا, کہ کس طریقے سے یہ میپل کو استعمال کرنا ہے, اور میپل کی انسٹرکشنز کو بس فالو کرتے جانا ہے. وہ اتنا آسان سی چیز ہو گئی, بہت آسان ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ بچے پوچھتے ہیں اکثر کہ جب اتنی آسان سی چیزیں
ہمارے پاس اویلیبل ہے، تو آپ نے پیچھے 40 لیکچر میں اتنا مشکل کیوں پڑھایا ہم کو؟ وہ ضروری ہے، جب تک یہ اس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس اپلیکیشن کو نہیں سمجھیں گے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح ہم یا بہت سارے اسٹوڈنٹس جس وقت لاگ کیلکولیٹ کرنا ہو، لاگ آف اے گیون نمبر، تو وہ فوراً کیلکولیٹر ڈھونڈتے ہیں اور اس میں سے کرنا چاہتے ہیں. لیکن میری ایڈوائس ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو ہماری ہوتی ہے کہ وہ لاگ کو کیلکولیٹ کرنا خود پہلے سیکھ لیں، اس کے بعد بھلے کمپیوٹر کیلکولیٹر یوز کریں. اسی طرح سے اس کی بھی جو ٹیکنیکس ہیں، جو اس کے پیچھے الگوریدم ہے، جو میتھڈالوجی ہے، وہ ایک بار وہ سیکھ لیں، اس کے بعد بھلے وہ چاہیں تو کوئی پیکیج یوز کریں، سافٹ ویئر یوز کریں، اپنے پروگرام لکھیں، اور یہ آسانیاں کمپیوٹر کی وجہ سے جو ہے ان کو یوٹیلائز کریں. تھینک یو. تو جناب ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ وی ڈو ناٹ وانٹ یو ٹو بی ڈم. ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ ساری چیزیں پیچھے کیلکولیشن کیا ہو رہی ہیں. جب یہ آپ کے پاس پی آیا، ایف پی آیا، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ الگورتھم چل رہا ہے، کیلکولیشن میں لگا ہوا ہے کمپیوٹر، اور اس نے کیلکولیشن کرنے کے بعد پی بتایا، آپ کو ایف پی بتایا. تو اس نے زیادہ تر کیا کیا ہے، لیبر کا کام جو آپ کو پہلے خود کرتے تھے اب آپ نے اس کو دے دیا ہے، لیکن اس کو کسی نے پڑھایا ہے، کسی نے سکھایا ہے. یہ پروگرامنگ کسی کو کرنی پڑی ہے، اور اس پروگرامنگ کے لیے وہ سارے الگورتھم استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو ایک کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر نے 10 ڈیجٹس کی بات کی ہے. کل آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو 20 ڈیجٹس کی 20 سگنیفیکینٹ ڈیجٹ تک چاہیے، اتنی ایکوریسی چاہیے، پھر آپ کو اس کو چینج کرنا پڑے گا نا. اب چینج کیسے کریں گے؟ اسی وقت کر سکیں گے جس وقت تک کہ آپ کو یہ نالج پتا ہوگی. اگر نالج نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ سو دیٹ واز دی ریشنل بیہائنڈ آل دی 40 لیکچرز which we have been discussing with you. اب اس میں approximate solution کیا آ گیا؟ That is equal to 0.73908513. Once again 0.73908513. FP آپ کے پاس 0 آ گیا، اور نمبر آف اٹریشن 3 ہے. ٹالرنس کی لیول کیا ہو گئی؟ 5 into 10 to the power -5. یعنی کہ اتنی ایکوریسی کے ساتھ آپ کے پاس جواب آ گیا، اور یہ آپ نے کیلکولیشن کر لی. اگر اس کو دیکھیں، اگر آپ کریں گے اور دیکھیں گے، مشکل سے 2 منٹ لگیں گے. ساری جو ٹائم لگا ہے وہ صرف ان پٹ کے اندر ہے، جو آپ اس کے اندر ٹائپ ان کریں گے، ورنہ جواب تو فوراً آ جائے گا. آگے چلیں جناب. ڈاکٹر صاحب یہ ایک نئی ایگزامپل ہے ہمارے پاس. جی ٹھیک ہے، وڈ یو لائک ٹو ٹیک اٹ اپ پلیز؟ جیسے آپ نے پہلے ایک ایگزامپل لی، دس از سملر ٹائپ آف ایگزامپل دیٹ دا اسٹوڈنٹ شوڈ ٹرائی فار دیم سیلف، اور ہم بھی اسے ایلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اسٹوڈنٹس کو یہ ہماری ایڈوائس ہوگی کہ وہ جتنی زیادہ ایگزامپلس خود کریں، بار بار چینج کر کے، بار بار ویرائٹی کے ساتھ، تو اتنی ان کی پریکٹس ہوگی، اتنی ان کی کمانڈ اس کے سبجیکٹ کے اوپر زیادہ ہوگی، اتنی یوٹیلائزیشن ان کی زیادہ بہتر ہوگی. تو ہم ایک اور ایگزامپل اسی طرح کی لیتے ہیں، یعنی نان لینئر سولوشن، نان لینئر ایکویشن کی سولوشن بائی یوزنگ این الگوریدم تھرو میپل. اور یہ برڈن اینڈ فیئر سے لیا گیا ہے. وی ریفر اگین، لکھا ہوا ہے کہ یہ الگوریدم نمبر 2.3 ہے. یہاں لکھا ہوا 0 to 3 آ رہا ہے، لیکن اٹ ریفرز ٹو ریئلی چیپٹر 2.3. تو اس میں جو پروگرام لکھا ہے، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے سوڈو کوڈ بھی آپ کو ایکسپلین کیے، تو ہمیں جو چیز پہلے جو بھی اس کا پروگرام ہوتا ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے نیوٹن رافسن فارمولے کے حساب سے، جو ہم نے آپ کو شروع میں ایلیبوریٹ کیا، جس کو ڈیفائن بھی کرنے کی کوشش کی کہ xn+1 از اکول ٹو xn مائنس f(xn) ڈیوائڈیڈ بائی f'(xn). تو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں ان پٹ چاہیے. ہم نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمیں کیا ٹالرنس لیول چاہیے، یعنی ہم کتنی ایکوریسی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ ہماری اپنی چوائس ہے. یا اگر ہم کوئی انجینئرنگ پرابلم کر رہے ہیں، کوئی ریئل پرابلم کر رہے ہیں، تو ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کے حساب سے جو سوٹیبلٹی ہوگی اس حساب سے ہم دیکھ لیں گے. جیسے کہ آپ اب تک اتنے لیکچر ہو چکے ہیں اور ریئلائز کر چکے ہوں گے کہ یہ ایک بڑا اپلائیڈ سبجیکٹ ہے. اٹ از اپلیکیشن اورینٹیڈ اینڈ اٹ ہیز واسٹ اپلیکیشن آل راؤنڈ. تو اس کے حساب سے بھی آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ان پٹ دینی ہے، اور ان پٹ دینی ہے فنکشن کی، یعنی جس ایکویشن کو ہم نے سالو کرنا ہے اس کو ہم ایز فنکشن ٹریٹ کرتے ہیں f(x). پھر اسی طرح سے ہم نے ساتھ میں ٹالرنس لیول دینا ہے، دیٹ از فار ایکوریسی. اینڈ دین p0 جیسے کہا ڈاکٹر صاحب نے، دیٹ مینز اوور انیشیل گیس. اگر وہ دیا ہوا ہے بہت اچھا ہے، نہیں دیا ہوا اٹ از یور چوائس. یو چوز وٹ یو کنسیڈر فٹ.
اور آپ ان چیزوں کی پریکٹس کریں, ان کو بدل بدل کے ڈفرینٹ ویلیوز دیکھ کے اور دیکھیں ہوتا کیا ہے, تو اس سے آپ کا ایکسپیرینس بھی بڑھے گا, آپ کی کمانڈ اوور دا سبجیکٹ بھی بڑھے گی. ناؤ ان دس کیس وی اسٹارٹ ود دی ان پٹ آف دا فنکشن جو ایف ایکس کے ذریعے ہم ایکسپریس کرتے ہیں. تو یہاں پر اٹ کوڈ بی اینی فنکشن آف ایکس, سو دیٹ کین بی ٹرانسڈینٹل فنکشن, ٹریگنومیٹرک فنکشن, پالینومیل, ایکسپونینشیل, اٹس کمبینیشن. ہم نے یہاں پر پچھلی بار جو تھا وہ دوسرا فنکشن تھا, cos x مائنس ایکس تھا. یہاں پر ہم نے فار اے ویرائٹی اگین, جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس کو بدل بدل کے کریں, ہم نے بھی ایک چینج کرنے کی کوشش کی اور سائن x مائنس 1 لے لیا. سمپل انف ایکویشن ہے, اگر ہم اسے کمپلیکیٹ بھی کریں تو تب بھی کمپیوٹر نے اس کو اسی طرح بڑی جلدی سالو کر لینا ہے. تو اس لیے سمجھنے کے لیے سمپل ایکویشن بھی اتنی ہی افیکٹو ہے جتنی کہ کمپلیکیٹڈ. دین اٹ از ایکسپیکٹنگ این انیشیل ان پٹ. انیشیل ان پٹ کی ویلیو ہم نے یہاں رکھی 0.17853, جان کے ہم نے بہت سارے ڈیسیمل پوائنٹ آگے نہیں دیے اور ہم نے صرف اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھا اس پر. اٹ کوڈ ہیو بین 0, اٹ کوڈ ہیو بین 1, جو بھی آپ اپروپریٹ سمجھیں. اسٹارٹنگ پوائنٹ ہم نے دینا ہے, لیکن اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک اچھا گیس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا گیس ہو جس کی کوئی ویلیڈیٹی نہ ہو. یہ اچھا گیس ہم کیسے کرتے ہیں؟ obviously it is our experience or it is our experience of the functions that we are dealing with. یہاں پر فنکشن sin x ہے. sin x کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہے بٹوین 0 to 2 پائی. تو اس کی ویلیو عام طور سے اگر sin x کی روٹ معلوم کرنی ہو تو 0 to 2 پائی کے اندر ہوگی یا اس کو وہ ریپیٹ کرے گا. لیکن -1 ساتھ لکھنے کے ساتھ لیول آف کمپلیکیسی یعنی سلائٹ ویریشن بیچ میں آ گئی ہے. سو سم ویئر بٹوین دیٹ ایک آنسر جو ہے وہ بڑا ایک مناسب رہے گا. تو ایک گیس, انیشیل گیس پی ناٹ جسے ہم نے کہا وہ 0.17853 دیا. ان پٹ ٹالرنس 0.00005 رکھی ہے. اٹ کوڈ ہیو بین ایون بیٹر, 10 زیرو لگا کے آپ 5 کر دیں. اٹ کوڈ ہیو بین ورس دین دس کہ ہم اس کو 0.05 رکھ دیں. تو یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن جسٹ فار دا سیک آف سالونگ دا کوشچن ہم نے یہ چوز کی. تو آگے دیکھتے ہیں. ان پٹ میکسیمم نمبر آف اٹریشنس, نو ڈیسیمل پوائنٹ. تو اب ان پٹ میں جو سنٹیکس ہے وہ ایک نمبر ایکسپیکٹ کر رہا ہے پروگرام, اور اگر ڈیسیمل پوائنٹ ہوا تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے کہا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور ریجیکشن میں آنسر آئے گا یا ایرر آنسر دے گا. سو اس لیے یہ ضروری ہے کہ وی مسٹ گیو اے ہول نمبر ایز اٹ از ایز ہیز بین ڈیزائرڈ اور ایز ہیز بین آسکڈ. تو ان پٹ شوڈ بی میکسیمم نمبر آف دی اٹریشنز دیٹ وی وانٹ ٹو گیو. سو وی وانٹ دا کمپیوٹر ٹو ٹرائی 25 اٹریشنز. اب آنسر اس میں پہلے بھی آ سکتا ہے, 25 میں نہیں بھی آ سکتا ہے, لیکن جو بھی صورتحال ہوگی وہ آؤٹ پٹ میں ہمیں پروگرام بتا دے گا, کمپیوٹر بتا دے گا. سلیکٹ آؤٹ پٹ ڈیسٹینیشن. تو اگین ڈیسٹینیشن ویدر وی وانٹ اٹ آن دا اسکرین اور وی وانٹ اٹ آن دی ٹیکسٹ فائل, اور ایون اگر ایک آپشن پرنٹر کی بھی رکھی جا سکتی ہے, لیکن اٹ از دا سیم تھنگ. بہرحال اس وقت ہمارے لیے اسکرین از دی امپورٹنٹ تھنگ. تو ہم نے آپشن 2 یعنی اسکرین کے اوپر ہم آؤٹ پٹ رکھی, وہ چاہتے ہیں. اینڈ دین دی پروگرام آسکس فار دی اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ. صرف آنسر چاہیے یا آل انٹرمیڈیٹ اپروکسیمیشنز جو آئیں کیلکولیشن میں وہ تمام چاہیے. اینڈ وی سے وی چوز دیٹ وی وانٹ آل اپروکسیمیشن. ہم صرف 1 بھی لکھ سکتے ہیں لیکن 2 بھی لکھیں جسٹ ٹو سی کہ ویریشنز کیا آتی ہیں. تو آگے چلتے ہیں اور یہ آؤٹ پٹ ہمارے پاس آئی اور ہم یہ پروگرام دیکھتے ہیں کہ پی کی ویلیو پی کرسپونڈس ٹو دا روٹ ان دیٹ گیون اٹریشن, اور ایف آف پی از دا ٹوٹل ویلیو. یعنی جب پی کو سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں ایف آف ایکس میں تو ہمارے پاس جو ویلیو آتی ہے وہ یہ ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس وقت اسکرین میں صرف 7 اٹریشن شو ہو رہی ہیں
اور اگر دیکھیں ایز وی میک پروگرس، جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں وی آر کمنگ کلوزر ٹو دا روٹ، کیونکہ آنسر جو ہے وہ 0 سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. اینڈ ان فیکٹ آپ 7 دیکھیں، دی آنسر از -3.5 ایٹسٹرا ایٹسٹرا انٹو 10 ٹو پاور -5. اٹس فینٹاسٹک. اور اگلی اسکرین پر آپ دیکھیں تو 15 اٹریشنس کے بعد there is large number of iterations. 15 iterations کے بعد 1.5707629 کے پر ہمیں جو آنسر ملتا ہے وہ -6 into 10 to power -10 آتا ہے. Fantastic accuracy that the computer obtains or the program obtains، اور یہ ہمیں آنسر مل جاتا ہے. یہ اب یاد رکھیں کہ ایک ہی اسٹروک میں کئی چیزیں کر رہا ہے. نمبر آف اٹریشنز ہم نے 25 کہیں تھی، لیکن جس نے 15 میں ہی ہمیں جواب کر کے دے دیا. اور بیکاز اٹ میٹس دا کرائٹیریا آف اوور ان پٹ جو ہم نے شروع میں رکھا تھا کہ ہمیں یہ ٹالرنس لیول چاہیے، روٹ آف دا ایکویشن چاہیے، تو 25 کی تو میکسیمم نمبر آف اٹریشنز تھی. 15 میں ہی آنسر ہو گیا تو انہوں نے اس کو 15 میں ہی کمپیوٹر نے جواب دے دیا. Approximate solution is shown as 1.5707692 with f of p، یعنی روٹ کی جو equation f of x کی جو equation when that p is substituted into the equation is this, which is almost equal to 0. In fact it's such a small number it's negligible. اور نمبر آف اٹریشنز جو ٹوٹل کرنی پڑی وہ بھی ڈیٹا ہمارے پاس دیا گیا ہے، وہ 15 ہے. اور دا ٹالرنس لیول دیٹ واز دیئر از آلسو انڈیکیٹڈ، یہ ہم نے انہیں پہلے ہی بتایا تھا. تو یہ ڈاکٹر صاحب آل ٹوگیدر یہ ساری ایکسرسائز تھی. آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا خوبصورتی سے انہوں نے آلموسٹ پرفیکٹ آنسر دیا، اور حالانکہ نان لینئر ایکویشنز تھی اس کا سولوشن اتنی آسانی سے نہیں ملتا، بٹ اٹ واز فار آل پریکٹیکل پرپزز ویری کلوز ٹو، یعنی بہت اچھی روٹ اس نے کیلکولیٹ کی. تو اٹ شوز دی یوٹیلٹی آف دا پروگرام ایز ویل ایز دا میتھڈ، نیوٹنز میتھڈ دیٹ از دیئر. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بتایا سارا نیوٹن ریپسن میتھڈ کے بارے میں، اب ایک آدھ اور جو ایگزامپلس موجود ہیں بائیسیکشن میتھڈ کی وہ کر لیتے ہیں کوئکلی. کوئی دوسرا میتھڈ جی دیکھ بائیسیکشن میتھڈ دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں دیا ہوا ہے. یہ ونس اگین آپ کی اسکرین کے اوپر آیا ہے کہ الگورتھم 021 یعنی کہ 2.1 الگورتھم، اس کو ہم دیکھتے ہیں. بائیسیکشن میتھڈ ہم نے آپ کو بتایا تھا جس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ انٹرول لیتے ہیں، اے اور بی اینڈ پوائنٹس ہے، اس کو بائیسیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد انٹرول کو چھوٹے سے چھوٹا کرتے جاتے ہیں سو دیٹ یو کوڈ گیٹ دی مور ریئلسٹک سارٹ آف آنسر. اب اس کو دیکھتے ہیں. دس از دی بائیسیکشن میتھڈ. یہ آپ کو بتا رہا ہے وہاں پہ جو روٹین ہے وہ بتائے گا کہ کون سا میتھڈ آپ فالو کر رہے ہیں. سیکنڈ از ان پٹ دا فنکشن ایف ایکس ان ٹرمز آف ایکس. یہ وہی چیز آپ سے پوچھ رہا ہے، وہی چیز مانگ رہا ہے کیونکہ وہی روٹینز ہیں اسی طرح کی ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ہے x to the power 3 plus 4x square minus 10. Once again x cube plus 4x square minus 10. اب آپ کے پاس جو یہ نان لینئر ایکویشن ہے یہ دس از اے سمپل الجبرائک ایکویشن x to the power 3 plus 4x to the power 2 minus 10. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. اس کو سالو کرنے کے لیے وہی ان پٹ پیرامیٹرز ہم نے دینے ہیں جو آپ کے پاس ہیں، وہ اس میں ہم انسرٹ کریں گے تو ہمارے پاس امیڈیٹلی جواب آ جائے گا. اس کے بعد کیونکہ بائیسیکشن میتھڈ یاد ہونا چاہیے نا، بائیسیکشن میتھڈ کو ہم استعمال کر رہے ہیں تو اب سب سے پہلے چیز کیا مانگ رہا ہے اس کے اندر؟ ان پٹ اینڈ پوائنٹس اے لیس دین بی، یعنی کہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو انٹرول ہے جس کے اندر آپ اس کو اپروکسیمیٹ کر رہے ہیں اس کے اینڈ پوائنٹس کیا ہے. اے ہمارے پاس چھوٹا پوائنٹ ہے، بی ہمارے پاس زیادہ بڑا پوائنٹ ہے، یعنی کہ یہاں سے اسٹارٹ کر کے جہاں پہ ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے نا، اے از دا لوور اینڈ، بی از دی اپر اینڈ. تو وہ ہم نے یہاں پر سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے سیپریٹڈ بائی بلینک. وہ کہتا ہے کہ یہ اس طریقے سے انسرٹ کرنا ہے. اب آپ کے پاس جو وہ انٹرول ہے وہ 1 2 ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے اندر 1 اسپیس 2 کریں گے. 1 اسپیس 2. اگر آپ نے 1 2 خالی لکھ دیا تو اس کو 12 پرزیوم کرے گا اور آپ کو کوئی نہ کوئی ایرر دے دے گا. تو اس کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے. ہم نے کیا 1 2 کیا ہے اور ان پٹ ٹالرنس آپ سے پوچھ رہا ہے. ان پٹ ٹالرنس آپ کے پاس کیا ہے 0.0005 یعنی کہ آپ کے پاس 10 to the power -4 یعنی 5 into 10 to the power -4 آپ کے پاس ٹالرنس لیول ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ انپٹ میکسیمم نمبر آف اٹریشنز نو ڈیسیمل پوائنٹ. وہ کہتا ہے کہ کوئی ڈیسیمل پوائنٹ نہیں کرنا ہے اور آپ نے میکسیمم نمبر آف اٹریشن بتانی ہے. آپ نے کہہ دیا 25. آپ کی مرضی ہے، آپ اس وقت اچھے موڈ میں آپ کے 50 کیلکولیشن کرو نہیں آرام سے.
ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اس کو کام پہ لگانا ہے 50 روٹیشن پہ دینا ہے, اپنا کام کرتا رہے گا, آپ اپنا چائے شائے پی کے آ جائیں. ٹھیک ہے. سلیکٹ آؤٹ پٹ ڈیسٹینیشن, یہ بھی بچے بڑا اچھا کام کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کو کام پہ لگا کے خود اپنا دوسری ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب اور میں ہنس رہے ہیں کہ واٹ ڈو یو ہیو ٹو ڈو. سلیکٹ آؤٹ پٹ ڈیسٹینیشن, پہلی چیز کیا ہے, اسکرین پہ ہے. نمبر 2 ٹیکسٹ فائل پہ, اور انٹر 1 اور 2. آپ نے کیا کرنا ہے, ہم نے جیسے بتایا کہ اسکرین پہ ہم جواب دیکھنا چاہتے ہیں, فوراً ہم نے 1 انسرٹ کیا, 1 ہم نے انٹر کیا. پھر وہ پوچھتا ہے سلیکٹ اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ, آنسر اونلی آل انٹرمیڈیٹ اپروکسیمیشن انٹر 1 اور 2. تو ہم نے کہا کہ وہی ہمیں ساری چیزیں دکھاؤ کہ تم نے کیلکولیشن صحیح بھی کی ہیں یا نہیں کی ہے, کیونکہ میں نے ابھی آپ کو ایکسرسائز دینی ہے کہ بچوں اس کو ذرا ہاتھ سے کیلکولیٹ کر کے تو دیکھو نا. آج سنڈے ہے آپ کے پاس یا کیا ہے, آج فرائیڈے ہے, چلے فرائیڈے ہے تو نماز کے بعد ذرا اس کو کیلکولیٹ تو کریں. اور اگر آج سیٹرڈے ہے آپ کے پاس تو آپ جا کے دیکھیں اور سنڈے لگائیں ان ساری کیلکولیشن کو, جو کہ 1 سیکنڈ کے اندر انہوں نے کر دی ہے. بائی سیکشن میتھڈ میں آپ کو کیا کیا ہے, ایک طرف پی ہے ایک طرف ایف پی ہے. اگر پی کی ویلیو آپ کے پاس 1.50 ہے تو ایف پی کی ویلیو کیا آ گئی 2.375. پھر اگر پی کی ویلیو 1.375 ہے تو ایف پی آپ کے پاس 1.62109. تو جناب ٹھیک ہے, یہ ہم نے پی کی ویلیو 1.375 کے بعد ایف پی کی ویلیو بتا دی آپ کو کہ 1.6210938 10⁻⁻1 ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اس میں آپ کے پاس دیکھیں 4 5 6 7 8 9 10 11 اٹریشن موجود ہیں. جو آپ پی کی ویلیو دیکھتے جائیں آپ کے پاس ایف پی کی ویلیو آتی جائے گی. یہ بات ٹھیک ہے. اس کو جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, یہ جو چیزیں اتنی آسانی کے ساتھ آ رہی ہیں, جس کی کچھ پریریکوزٹس ہیں. کیا کیا پریریکوزٹس ہیں؟ پہلی تو چیز یہ ہے کہ جناب آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے, کمپیوٹر اچھا پاورفل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس لائسنس سافٹ ویئر ہونا چاہیے, لائسنس سافٹ ویئر ہونا چاہیے, پائریٹڈ نہیں. تیسری چیز یہ آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے. کون سی؟ برڈن فیئر کی. چوتھی چیز یہ برڈن فیئر کی پراپر سی ڈی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کنڈیشنز ہیں. جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی, آرام سے بیٹھیں گے, آپ سوال کر رہے ہوں گے, تو آپ ڈیٹا ڈالتے جائیں گے, آپ کے پاس جواب آتا جائے گا. اور وہ دیکھیں فریکشن آف اے سیکنڈ کے اندر اتنی ساری کیلکولیشن کر دے گا آپ کو. اور آپ ان کو سب کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر آپ پرنٹ آؤٹ لینا چاہیں تو پرنٹر میں ڈال گے, آپ کو سارے پرنٹ آؤٹس بھی مل سکتے ہیں. یہ خیال رکھیے گا جناب. ٹھیک ہے کہ فوراً آپ کافی کا کپ اٹھائیں, اپنے پاس پکڑیں. او ہو, کافی تو آپ پیتے نہیں ہیں, آپ تو کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں, فزی ڈرنکس پیتے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں, وہ بھی پئیں, اور یہ ساری کیلکولیشنس کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے, آپ نے تو ایک بٹن دبانا ہے, آپ کو جواب مل جائے گا. کیا جواب آیا آپ کے پاس؟ اپروکسیمیٹ سولوشن P is equal to 1.36474609. Once again, P is equal to 1.36474609. اور ایف پی آپ کے پاس کیا ہے؟ -0.00798926. کتنی اٹریشن کی آپ نے؟ 11 اٹریشن کی. آپ کے پاس ٹالرنس لیول کیا آ گیا؟ 5 × 10⁻⁻4. جو چیز آپ کو چاہیے تھی اسی کے ساتھ آپ کے پاس جواب آ گیا. اور یہ کتنی آسانی کے ساتھ سالو کر لیا گیا ہے. آپ ذرا اس کو خود ٹرائی کریں. کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ جی ہاں, ضرور کرنے کی کوشش کریں ایک دفعہ, تاکہ آپ کو کانفیڈینس ہو کہ جی جو کمپیوٹر پیچھے کام کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. جلدی سے کر لیتے ہیں. ایک اور ایگزامپل ہے بائسیکشن میتھڈ کی, بہت کوئکلی فٹافٹ کرتے ہیں. ونس اگین آپ کے پاس کیا دیا ہے فنکشن؟ cos x. اسی اسپیڈ کے ساتھ کرنا ہے, بالکل فاسٹ. cos x دیا ہوا آپ کے پاس. ان پٹ اینڈ پوائنٹس آپ کو کیا دیے ہوئے؟ اے اور بی آپ کو دیے ہوئے. وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ 1 2 ہے, فرض کر لیں. ٹھیک ہے, 1 2 یعنی فرام 1 to 2 آپ نے دیکھنا ہے. ٹالرنس لیول وہی ہے 5 × 10⁻⁻4. ٹھیک, آپ نے انپٹ کر دیا. اور کیا چیز ہے؟ میکسیمم نمبر آف اٹریشن کتنی چاہیے جس میں ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا 25 انٹر کر دیں. پھر اس کے بعد آؤٹ پٹ ڈیسٹینیشن سب کر لیں کہ آپ اسکرین پہ چاہتے ہیں یا آپ ٹیکسٹ فائل میں چاہتے ہیں. آپ نے کہا جی میں اسکرین پہ چاہتا ہوں, 1 آپ نے انٹر کر دیا فوراً. اب اس کے بعد سلیکٹ اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ. آپ نے خالی جواب چاہیے یا ساری کیلکولیشن چاہیے؟ آپ نے کہا ساری کیلکولیشن دے دیتے ہیں 2. چلیں جناب, یہ ساری چیزیں آپ نے انٹر کی. بائسیکشن میتھڈ سے ہمارے پاس جواب آ گیا. ہمارے پاس پی کی ویلیوز آ گئی, ہمارے پاس ایف پی کی ویلیو آ گئی. اب جو اسکرین پہ آپ کے پاس موجود ہیں اس میں 3 اٹریشن نظر آ رہی ہیں. پہلی اٹریشن میں ہمارے پاس پی کی ویلیو 1.5 آ گئی, ایف پی کی ویلیو ہمارے پاس 2.375 آ گئی. لیکن تھرڈ اٹریشن میں پی کی ویلیو آپ کے پاس ہے 1.375, جبکہ ایف پی کی ویلیو ہے آپ کے پاس 1.6210938 × 10⁻⁻1. ٹھیک ہے نا, یہ 3 اٹریشن ہے. لیکن آپ نے اس کو کہا تھا کہ 25 اٹریشن کرنی ہے. ابھی آگے بھی جواب ملتا ہے. ہم نے پریس کیا, پریس کرنے کے بعد ہمارے پاس اور جواب آیا.
ٹھیک ہے نا. یعنی اور ہمارے پاس اٹریشنس آئیں. اور اٹریشنس کتنی آئیں؟ ہم نے کہا کہ 11 اٹریشنس آپ کے پاس آ گئی. ہم نے تو اس کو 25 اٹریشن کے لیے کہا تھا, لیکن 11 کے اندر ہی اس نے کیا کیا, کیلکولیٹ کرنے کے بعد اسٹاپ کر دیا. اس لیے اسٹاپ کیا کہ آپ نے جو کنڈیشن بتائی تھی کہ اس پہ آپ نے رکنا ہے, 5 × 10⁻⁴ کہا تھا نا کہ یہ ایرر ٹالرنس لیول اس وقت تک پہنچ جائے تو آپ رک جائیں. تو 11 اٹریشن کے بعد جناب وہ وہاں پہ رک گیا. اور 11 اٹریشن کے اندر آپ کے پاس پی کی ویلیو کیا آئی؟ پی کی ویلیو آ گئی 1.36474609 اور ایف پی کی ویلیو آ گئی -7.9892590 × 10⁻³ ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس 11th اٹریشن میں پی کی ویلیو آ گئی, ایف پی کی ویلیو آ گئی. اب کیا کریں گے, آپ جواب لکھ لیں. جواب آپ کے پاس پرنٹ آؤٹ ہوا ہے. کیا ہے اپروکسیمیٹ سولوشن؟ ونس اگین اپروکسیمیٹ سولوشن P is equal to 1.36474609. یہ کتنے ڈیسیمل پلیسز تک ہیں؟ 8 سگنیفیکینٹ ڈیجٹ تک جواب موجود ہے. اور اسی طریقے سے ایف پی کی ویلیو کیا آ گئی آپ کے پاس؟ -0.00798926. ٹھیک ہے. سو دیٹس واٹ دی آنسر آف ایف پی از. نمبر آف اٹریشن کتنی ہوئی؟ 11. ٹالرنس لیول کیا ہے آپ کے پاس؟ وہی 5 × 10⁻⁴ یعنی 0.0005. یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا. سمپل سا جواب, اسٹریٹ فارورڈ سا. آگے چلیں, نیکسٹ دیکھیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ اس کو جانے سے پہلے پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے وہ ایگزامپل کی ہے کہ جو برڈن فیئر کی کتاب میں دی ہوئی ہے, اور وہی ہم نے ان کی سی ڈی استعمال کی ہے. ہم نے میپل کو استعمال کیا ہے اور یہ جواب نکالا ہے ہم نے سولوشن آف نان لینئر اکویشن کا. آگے چلیں. آگے ہمارے پاس نیکسٹ ہے ایک ایگزامپل ہے آف بائی سیکشن میتھڈ کی. میں کوئکلی کرتا ہوں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اس میں کیا کرنا ہے؟ انپٹ دا فنکشن ایف ایکس ان ٹرمز آف ایکس. ہمارے پاس فنکشن کیا ہے؟ کاس ایکس ہے. انپٹ اینڈ پوائنٹس ہیں. اینڈ پوائنٹس کیا ہے؟ وہی آپ کے پاس اے اور بی ہونے چاہیے. اے لوور اینڈ, بی اپر اینڈ, سیپریٹڈ بائی بلینک. کہ آپ نے اس کو الگ الگ کرنا ہے. ہم نے کہا کہ جو ایک آپ کے پاس لوور اینڈ پہ آپ کے پاس 1 ہے اور ہائر اینڈ پہ آپ کے پاس 2 ہے, یعنی 1 اسپیس 2. یہ آپ نے ٹائپ کیا. ٹائپ کرنے کے بعد انٹر کریں اور آپ سے پوچھا کہ ان پٹ ٹالرنس کتنی ہے, وہ آپ نے انٹر کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ 0.0005. وہ آپ نے ٹائپ کیا, انٹر کیا تو آپ کے پاس کیا آیا. نیکسٹ ایک اور چیز آپ سے پوچھنی ہے اس نے, وہ کیا کہ انپٹ میکسیمم نمبر آف اٹریشنز نو ڈیسیمل پوائنٹ پلیز. تو آپ نے کہا کہ میکسیمم نمبر آف اٹریشن 25. آپ کی مرضی ہے 50 لکھ دیں. 25 آپ نے لکھ دیا. پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ سلیکٹ آؤٹ پٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے. وڈ یو لائک ٹو گیٹ دی آنسر آن اسکرین اور ان ٹیکسٹ فائل. آپ نے کہا کہ جو اسکرین کے اوپر چاہیے تو آپ نے یا تو 1 پٹ کرنا تھا یا 2 سبسٹیچیوٹ کرنا تھا. آپ نے 1 انٹر کیا. آپ سے پھر ایک اور سوال پوچھا گیا بیکاز دس از این انٹریکٹیو سارٹ آف پیکج جو آپ سے پوچھتا جا رہا ہے اور آپ کی چوائس کے مطابق جواب دے گا. ٹھیک ہے. سلیکٹ اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ. کیا خالی آپ جواب چاہتے ہیں؟ اف یو وانٹ اونلی دا آنسر یو کین جسٹ انٹر 1. اف یو وانٹ آل دا انٹرمیڈیٹ کیلکولیشنز, یعنی اس کا بھی پرنٹ آؤٹ چاہتے ہیں, اس کے بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے, تو آپ نے 2 انٹر کرنا تھا. ہم نے کہا کہ کمپیوٹر کو کام کرنے دیں. 2 انٹر کر دیا تو ہمارے پاس بائی سیکشن میتھڈ سے کیا آیا؟ بائی سیکشن میتھڈ سے ہمارے پاس یہ جواب آ گیا پی اور ایف پی. یہ آپ کے پاس ٹیبل ہے جس کے 3 کالمز ہیں. اس کے اندر یہاں پہ 5 اٹریشنز ہیں, لیکن ہم نے تو 25 اٹریشنز کے لیے کہا تھا. ابھی نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. اسٹارٹنگ دا فرسٹ اٹریشن میں پی کی ویلیو کیا ہے؟ 1.5 ہے. ایف پی کی ویلیو کیا ہے؟ 7.07 ہے. اسی طریقے سے پی کی ویلیو جب آپ کے پاس 5th اٹریشن میں 1.5937 ہے اور ایف پی آپ کے پاس کیا ہے؟ -2.295 اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک بات ہے یہاں تک. یہ 6th اٹریشن میں آپ کے پاس جو جواب آیا پی کی ویلیو 1.578125 اور ایف پی کی ویلیو آ گئی -7.328607 6 into 10⁻³ اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ بھی اتفاق سے بات ہے کہ یہ 11th اٹریشن کے بعد آپ کو ٹالرنس لیول اتنا مل جائے گا. Now the answer is approximate solution P is equal to 1.57080078. Once again 1.570800078. یہ بھی ہم نے 8 significant digit تک دیکھا. ایف پی کی ویلیو کیا آ گئی آپ کے پاس؟ that is equal to -0.0000445 اور آپ نے نمبر آف اٹریشن کتنی کی؟ 11 کی. اور ٹالرنس لیول آپ کے پاس وہی ہے, کتنا ہے؟ 5 × 10⁻⁴. یہ جناب آپ کے پاس جواب آیا. اگر آپ دیکھیں
اس کو کیلکولیٹ کریں, جتنی دیر میں آپ انٹر کریں گے سارے کے پروسیس کو اگر آپ دیکھیں تو مشکل سے 1.5 منٹ سے 2 منٹ لگے گا. چلیں جناب. جی ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم نے کافی سارے میتھڈ ان کو بتا دیے ہیں, ایک آدھ میتھڈ اور دیکھ لیں. جی ایک آدھ میتھڈ اور دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے فالس پوزیشن کا میتھڈ ہے, یہ ہمارے پاس اسکرین کے اوپر آیا ہے. I would request you to please take it over. چلے میں جی اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ ریفر کرتا ہے سیکشن 2.5 آف برڈن افیئرز بک. اس میں وہاں یہ ڈسکس کیا گیا اور اس کے حساب سے الگوریدم نمبر 025 مینشن ہے. تو اگین میپل کے لیے جو الگوریدم ہے وہ ہم نے پک کیا, جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر آ رہا ہے, اور ہم نے ایکویشن ان پٹ فنکشن کے لیے لی. اس کو اب سالو کرنا ہے اس نان لینئر ایکویشن کو بائی یوزنگ میتھڈ آف فالس پوزیشن. سو پہلے دی ان پٹ دا فنکشن از آسکنگ فار این ایف ایکس in terms of x, and the function we have chosen is cos x minus x. Input endpoints p naught such that they are p naught is less than p1 separated by a blank space. Again تقریباً اسی طرح کے سارے روٹین ہیں, وہی فارمیٹ ہے. تو ایک بلینک اسپیس کے ساتھ انٹرول مانگتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے پروگرام. سو جو انٹرول ہم نے دیا وہ 0.5 سے 0.7853981635 دیا ہے. تو اس میں یہ چیز کنسیڈر کرنے کی ہے, اور آپ اس کا خیال رکھیں. اگین بات سنٹیکس پہ جاتی ہے کہ دی پروگرام ڈیمانڈز اور اٹ ریکوائرس دیٹ پی ناٹ از لیس دین P1. تو جو پہلا پی ناٹ ہم نے دینا ہے وہ لیس دین ہونا چاہیے آپ کے سبسیکوینٹ پوائنٹ سے. اگر غلطی سے, جو کہ کسی وقت ہو جاتی ہے, اگر آپ نے اس کو زیادہ دے دیا تو آپ کو ایرر ریزلٹ آئے گا اور پروگرام ول ناٹ بی ایبل ٹو کنٹینیو. بے شک اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں, یو ول سی دیٹ اٹ ہیپنس. سو وی ہیو چوزن دی رائٹ انٹرول 0.5 which is less than 0.78 and so on. Input tolerance level 0.005. The input for maximum number of iterations, again we have taken it to be 25, and a whole number, a digit is an integer is required, and that has been mentioned. Select the output destination, whether the screen or the text file. تو ہم نے اس کو ٹیکسٹ فائل کے اوپر نہیں دیا اور اسکرین ڈیمانڈ کی ہے تاکہ ہمیں دکھائی دے کہ کیا ریزلٹ آتا ہے. تو وی ہیو چوزن the option 1 refers to screen. Then the program asks select amount of output, whether we want the answer only or we want all intermediate computations. So we have again chosen 2, that means we want all the details, all the working that the computer program has done. If we look at that, then the answer that we have by using methods of false position, that for p equal to 7.36384139 into 10 to power minus 1, fp is equal to 4.517 and so on into 10 to power minus 3, quite close to 0 although not 0. تو اسی طرح سے 4 اٹریشنز کے بعد ہمارے پاس اپروکسیمیٹ آنسر P از گیون ایز 0.7390846 with FP equal to 0.000045. تو نمبر آف اٹریشنز جو آل ٹوگیدر کیے گئے وہ کل 4 ہیں. دا ٹالرنس لیول از ایز ریکوائرڈ اینڈ دیئر فور the answer that has been given, the approximate answer is 0.73908486. تو ڈاکٹر صاحب یہ فالس پوزیشن کے ذریعے یہ الگوریدم ہم نے یوز کیا اور میپل پر اپلائی کر کے یہ ریزلٹ آیا اور 4 اٹریشنز میں اس نے جواب نکال دیا. سو اٹ واز سو کوئک, جبکہ وی آر سیئنگ کہ وہ 25 اٹریشنز کرے.
اٹ واز ناٹ ریکوائرڈ. جو ٹالرنس لیول تھا وہ ہم نے جو ڈیمانڈ کیا 0.5 انٹو 10 ٹو پاور -4 وہ صرف 4 اٹریشنز میں اچیو ہو گیا, وہی اس نے روک دیا. یہ کمپیوٹر کی ایفیشنسی ہے یا ہماری ایفیشنسی کا ہم نے سوال ایسا دیا تھا؟ یہ کمپیوٹر کی ایفیشنسی ہے, پروگرام کی ایفیشنسی ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ کمپیوٹر کی ایفیشنسی ہے کہ اتنی جلدی آپ کو جواب مل گیا. اس کے بعد جلدی چلتے ہیں آگے سسٹم آف لینئر ایکویشنز کے اندر. جب سسٹم آف لینئر ایکویشنز کی ہم بات چیت کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا گاؤسین ایلیمنیشن میتھڈ بتایا, گاؤسین جارڈن ایلیمنیشن میتھڈ بتایا, کراؤڈز ریڈکشن میتھڈ بتایا, جیکوبیز میتھڈ بتایا, گاؤس سیٹل اٹریشن میتھڈ بتایا, ریلیکسیشن میٹرکس انورشن. یہ چیزیں آپ کی اسکرین پر ہے, ذرا اس کو غور سے دیکھ لیں. تو جناب ایگزامپل لے لیتے ہیں کوئکلی. ونس اگین الگورتھم 6.1, یہ گاؤسین ایلیمنیشن میتھڈ ہے. اس میں کیا کرنا ہے, ہم نے ارے ارینج کرنا ہے. دا ارے ول بی ان پٹ فرام اے ٹیکسٹ فائل ان دی آرڈر. کس طرح سے کرنا ہے, پہلے A11 پھر A12 پھر A1n+1 اینڈ سو آن سو فورتھ, پھر آئے گا A2 A21 A22 A2n+1 اینڈ سو آن سو فورتھ. لاسٹ میں کیا آئے گا آپ کے پاس AN1 AN2 ANn+1. ٹھیک ہے نا. پلیس ایز مینی انٹریز ایز ڈیزائرڈ آن ایچ لائن بٹ سیپریٹ انٹریز ود ایٹ لیسٹ 1 بلینک. یہ خیال رکھنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ کیا ہوگا, ہم سے یہ پوچھے گا آپ کا جو پروگرام ہے ہیز دا انپٹ فائل بین کریٹڈ. ہم نے کہنا ہے یس اور نو. obviously جواب ہونا چاہیے یس. انپٹ دا فائل نیم ان دی فارم ڈرائیو. جس جگہ پہ فائل موجود ہے وہ آپ یہاں پہ انٹر کر دیں گے کہ آپ کے کمپیوٹر پہ کسی نہ کسی جگہ پہ ڈیٹا فائل تو موجود ہوگی, جو کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا نا. تو بیسیکلی آپ کیا کریں, اکویشن کو سالو کریں, سسٹم آف لینئر اکویشن کو. تو آپ کے پاس وہ ایک میٹرکس دی ہوئی ہوگی اور اس کو اس طریقے سے ڈیٹا فائل کے اندر آپ نے انٹر کرنا ہوگا اور اس کو یہاں پہ ہم ریکال کریں گے. اب آپ نے کہنا ہے انپٹ دا نمبر آف اکویشنز اینڈ انٹیجر. کتنی اکویشن تھیں آپ کے پاس, 4 تھیں. چوائس آف آؤٹ پٹ میتھڈ کیا آپ کے پاس, آؤٹ پٹ ٹو اسکرین اور آؤٹ پٹ ٹو ٹیکسٹ فائل. آپ نے وہی کر دیا نمبر 1 کہ آؤٹ پٹ ٹو اسکرین. اس کے بعد کیا ہے, گاؤسین ایلیمنیشن نے آپ کو یہ سارا جواب دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا, جس کے اندر آپ کے پاس یہ سولوشن سیٹ آ گیا ہے. اینڈ دیٹس واٹ یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ دی آنسر جو آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے اسکرین کے اوپر. کوئی پرابلم اس کے اندر, وہی چیز ہے, صرف ہم نے اس کو ریپیٹ کیا ہے. آپ بھی اس کو کر کے دیکھیں. یہ گاؤسین ایلیمنیشن میتھڈ سے. اس کے بعد اگر جیکوبیز میتھڈ فار لینئر سسٹمز کے لیے ہو تو اس کے اندر بھی اسی طریقے سے ارے کو ارینج کرنا ہے. جو آپ کے پاس ایک میٹرکس فارم کے اندر دی ہوئی ہوگی نا, اس کو آپ نے اسی طریقے سے انٹر کرنا ہے. انٹر کرنے کے بعد پھر اس کو ایک ڈیٹا فائل کریٹ کرنی ہے اور اس ڈیٹا فائل کو آپ نے یہاں پہ کال کرنا ہوگا. یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ آپ سے پوچھے گا کہ ڈیٹا فائل ہو گئی ہے کریٹ, آپ کہیں گے یس ہو گئی ہے. اس کا نام آپ انٹر کریں گے. انٹر کرنے کے بعد پوچھے گا کہ نمبر آف اکویشن کتنی ہے, آپ نے کہا 4 ہے, 5 ہے, 6 ہے, وہاں انٹر کریں گے. انٹر کرنے کے بعد پھر پوچھے گا کہ ٹالرنس لیول کیا ہے. یہاں پہ ہم نے کہا کہ ٹالرنس لیول 0.001 ہے یا اس کو 10 ٹو دی پاور -3 ہے. اور کتنی اٹریشن کرنی ہے, آپ نے یہاں کہہ دیا 15. 25 کہہ سکتے تھے, 25 کہہ دیں. اور آپ سے پوچھے گا آؤٹ پٹ ٹو اسکرین ہے یا آؤٹ پٹ ٹو ٹیکسٹ فائل ہے. آپ سے پوچھے گا 1 اور 2 انٹر کرنا ہے, آپ نے کہا کہ 1 انٹر کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس جناب جواب آ گیا. دا سولوشن ویکٹر از, کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں, اکویشن کے سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس x1 کی ویلیو آ گئی 1.00011860, x2 کی ویلیو آ گئی 1.999767995, x3 کی ویلیو آ گئی -0.999822814 اور x4 is 0.999785898 using 10 iterations. اور ٹالرنس لیول کیا ہے آپ کے پاس 1 into 10 to the power -3. تو یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا جو آپ کو ریکوائر تھا, جو آپ نے کنڈیشن لگائی تھی, ان کنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ کے پاس آنسر آ گیا. اب آپ اگر دیکھیں غور سے تو اب بیسیکلی کیا جواب آیا. جو ہمارا جھٹکا میتھڈ ہے اس میں x1 کی ویلیو 1 آ گئی, x2 کی ویلیو 2 آ گئی, x3 کی ویلیو -1 آ گئی اور x4 کی ویلیو بھی 1 آ گئی. ٹھیک ہے نا, اگر موسٹ اپروکسیمیٹ کرنا چاہیں, لیکن ہمیں تو سگنیفیکنٹ ڈیجٹ تک چاہیے, 10 سگنیفیکنٹ ڈیجٹ تک. تو یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. ہم نے بڑی کوشش کی ڈاکٹر صاحب کہ یہ جتنے بھی میکسیمم ہم بتا سکتے ہیں ان کو بتا دیں. ٹھیک ہے, ٹائم کی پھر وہی بڑی لمیٹیشن ہے. کچھ آج ٹائم دیں گے آپ لیکچر کے بارے میں؟ بس لیکچر سمرائز یہی خواہش رہی کہ کاش اور ٹائم ہوتا اور ہم آپ کو اور ایگزامپلس کرا سکتے, لیکن اس میں یہ تھا کہ ہم اس سے زیادہ ایز یو کین سی نہیں کرا سکتے تھے. نیوٹنز رافسن میتھڈ ہم نے ڈسکس کیا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میتھڈ آف فالس پوزیشن ڈسکس کیا, بائیسیکشن میتھڈ ڈسکس کیا,
اور میپل کے ذریعے اس کی ایگزامپل دی. سسٹم آف لینئر ایکویشنز میں سے پھر ہم نے گاؤسین ایلیمینیشن میتھڈ اور جیکوبیز میتھڈ کو مینشن کیا اور ڈسکس کیا اور اس کی ایگزامپلز دی. تو یہ بھی اگر اور موقع ہوتا تو باقی ایگزامپلز بھی دیتے, تو اس سے زیادہ ڈاکٹر صاحب اور چانس ہی نہیں تھا. اور یہ بھی السٹریشن کے لیے کافی ہیں اور یہ گائیڈ لائن دیتی ہیں ٹو دا اسٹوڈینٹس کہ اگر وہ اسے فالو کریں تو پھر جتنی مرضی پریکٹس کرتے رہیں. ہمارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ ہمارے پاس بلیک بورڈ پیچھے نہیں ہے. پیچھے نہیں ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ماشاءاللہ سے ملٹی میڈیا سے اور اتنے پاور پوائنٹ سے اب اتنی آسانی کے ساتھ یہ لیکچرز ہو جاتے ہیں. جی جناب, آپ کو جیسے پتا ہے کہ یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے, اور تھینکس ٹو ورچوئل یونیورسٹی, تھینکس ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا خیال رکھیے گا, ایکسرسائزز جاری رکھیے گا جس میں مینٹل, فزیکل اور میتھمیٹیکل ایکسرسائز ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا آخری لیکچر ہوگا جس میں ہم ساری چیزوں کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیے گا. مجھ کو, میرے ساتھی ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم.